علماء دیوبند علماء احناف کی مجلس موجود، اس مجلس میں کسی نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ قرآن و سنت کو ماننے والے جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کے خلاف سب سے زیادہ کام کہاں پہ ہوا ہے؟ مجلس احناف کے بہترین علماء کرام کی تھی۔ ایک عالم نے جواب دیا کہ ان کے خلاف سب سے زیادہ کام گجرانوالہ میں ہوا ہے۔ ان کے خلاف کتابیں گجرانوالہ میں لکھی گئی، ان کے خلاف تقریریں، ان کے خلاف بہترین مواد گجرانوالہ میں اب تک شائع ہوا ہے، پرنٹ ہوا ہے۔ اسی مجلس میں ایک اور انہی کا عالم سوال کرتا ہے، کہتا ہے میرا بھی ایک سوال ہے، اگر سب سے زیادہ ان لوگوں کے خلاف تحریری کام گجرانوالہ میں ہوا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ مضبوط پاکستان کے اس شہر میں؟ تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں خاموشی ہو، پھر انہی کے ایک عالم نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ ان کی تعداد، سب سے زیادہ علماء کرام، سب سے زیادہ خطباء کرام، سب سے زیادہ مدرسے، سب سے زیادہ مسجدیں، وہ بھی گجرانوالہ میں۔ اب وہاں پر تیسرا سوال کہ یہ کیسا تضاد ہے کہ سب سے زیادہ ان کو دبانے کی کوشش گجرانوالہ میں ہوئی اور یہ سب سے زیادہ مضبوط بھی گجرانوالہ میں ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ تو اس کہانی کو اگر ہم تلاش کریں، اس کہانی کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ جب قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ گجرانوالہ میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو منظر یہ ہے کہ پورے گجرانوالہ شہر میں ان کی کوئی مسجد نہیں، سٹی میں کوئی مسجد نہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک اہل حدیث عالم سردیوں کے موسم میں نماز عشاء کے لیے وضو کرتے ہیں۔ جب وضو کیا، اب سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں، کتاب الطہارہ میں باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنا، ایک چیپٹرائزیشن میں، تبویب میں باقاعدہ محدثین کے باب موجود ہیں۔ ان میں صوبان کی، ابو موسیٰ اشعری کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ سے مروی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، آپ ان جرابوں پر وضو کے وقت اگلے وضو میں مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک دن ایک رات، اگر آپ سفر میں ہیں، 3 دن 3 راتوں تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر وہ عالم دین سردی کے موسم میں وضو کر کے اپنی جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ سامنے سے آواز آتی ہے کہ او مولوی تجھے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے؟ سب لوگ وضو میں اپنے پاؤں دھوتے ہیں، تو ہاتھ گیلا کر کے ان پہ مسح کر رہا ہے۔ اس عالم نے نظر اٹھا کے بولنے والے کی طرف دیکھا، لیکن بات کوئی نہیں کی، یا کوئی طریقہ ہے بولنے کا؟ یہ کون سا لہجہ ہے بات کرنے کا؟ یہ کون سا انداز ہے سمجھانے کا؟ کوئی بات نہیں، ڈھیروں باتیں کی جا سکتی ہیں۔ دلیل علماء کے گھر کی اپنی چیز ہوتی ہے، وہ کسی وقت نہیں، قیاس انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، استقراء، منطق، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں، وہ خاموشی سے بیٹھے، اپنی جرابیں اتاری اور اپنے پاؤں کو دھویا، دوبارہ جرابیں پہنی اور چلے گئے۔ اتفاق کی بات، اگلے دن سردیوں کا وہی موسم، نماز عشاء کا وقت، اسی نلکا پر، نل ہینڈ پمپ، اس پہ انہوں نے وضو کیا، ہاتھ گیلا کر کے دوبارہ جرابوں پہ مسح کرنے لگے، پھر کانوں سے وہی آواز، وہی صدا ٹکراتی ہے۔ تجھے بات سمجھ نہیں آئی؟ تجھے کل بھی کہا تھا تجھے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو جرابوں پہ مسح کرتا ہے، دھو نہیں سکتا۔ وہ بیٹھے خاموشی کے ساتھ اپنی جرابیں اتاری، اپنے پاؤں دھوئے اور مسجد میں چلے۔ تیسرے دن پھر وہی منظر دہرایا جاتا ہے، اور وہ عالم چلے گئے، وہ بندہ بھی پیچھے ہی چلا گیا۔ انہوں نے جا کے نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء کے بعد درس قرآن دیا۔ وہی آدمی جو وہاں پہ عجیب سے لہجے میں ان کو ٹوکا کرتا تھا، وہ دوڑ کے آیا، ان کے قریب بیٹھ کر ان سے معذرت بھی کی، معافی بھی مانگی، اور کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ حق والے لوگ، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ اخلاق مسلمانوں کا یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے کسی کو ہمارے قریب کرنے کی۔ ہم لوگ خالص کتاب و سنت اس کے حامل ہیں۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بازار میں ایک دودھ کی دکان ہو، بندہ خالص دودھ سیل کرنے والا، اس کے پھٹے میں دودھ نہیں بچتا چند گھنٹوں کے بعد، ہم خالص دین لے کے بیٹھے ہیں، خالص دین کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم بہت پیچھے ہیں۔ وجہ
شمار کمزوریوں میں سے ایک ہم سب کی، پورے پاکستان، ایک ہم سب کی کمزوری وہ اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا توحید کے بعد سب سے بڑا درس، سب سے بڑا سبق وہ یہی تھا کہ لوگوں کا اخلاق اچھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس یوم القیامت الجنہ، جامع ترمذی کی 2003 نمبر حدیث، 2003، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں، قیامت والے دن جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں پہنچائے گی؟ میرے پیغمبر نے کہا حسن الخلق وتقوی اللہ، اچھا اخلاق اور اللہ کا ڈر، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ میں اپنے آپ کا جائے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا برتاؤ کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے؟ کیا وہی ہے کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں، جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پانی پینے کی تمنا، آرزو، تڑپ میرے اس دل میں موجود ہے، جن کی سفارش اور شفاعت، اس کی تڑپ میں اپنے دل میں زندہ رکھتا ہوں، جس نبی کا اخلاقی درس جو میرے نبی نے دیا تھا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں 6030 نمبر حدیث ہے، آپ بیٹھے ہیں 6030 صحیح بخاری میں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بھی ان کے قریب تھی، داخل علیہ یہودی، ایک یہودی آیا، آ کے کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب تم پر سلام کی، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں موت آئے، تم مر جاؤ، تم زندہ نہ رہو، زندگی کی بہاریں، خوشیاں تمہارے نصیب میں نہ ہو۔ ماں جی کہتی ہیں فحممت ان اتکلم، مجھے بڑا برا لگا، بڑا غصہ آیا مجھے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ نبیوں کے امام، معراج کے مہمان، سید المرسلین، خاتم النبیین کو کون سے لفظ یہ کہہ رہے ہیں؟ فحممت ان اتکلم، میں نے ارادہ کیا کہ میں بات کرتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مجھے حق نہیں پہنچتا بولنے کا، میں خاموش ہوں۔ ودخل علیہ آخر، ایک اور یہودی آتا، فقال السلام علیکم، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم، میرے نبی نے کہا علیک، تجھ پر بھی ہو، وہ بیٹھ گیا۔ تیسرا آیا، کہتے ہیں جب تیسرے نے کہا تو میں اپنے اوپر صبر نہ کر پائی، میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکی، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے انتہائی غصے کی کیفیت میں کہا کہ آپ اللہ کے نبی کو کہتے ہو السلام علیکم، علیکم السلام، تمہیں موت آئے، لعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو، غضب اللہ علیکم، رب تم پر ناراض ہو جائے، یا اخوان القردۃ والخنازیر، اور سور اور بندروں کی شکل میں بدل جانے والی قوم، تم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ یہ لفظ عائشہ کی زبان سے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا مہلن یا عائشہ، رک جا عائشہ، اب کوئی بات نہیں کہنی، مہلن علیکی بالرفق، نرمی پیدا کر، اپنے اندر نرمی پیدا کر، ایاک والعنف، اپنے آپ کو سختی سے بچا۔ یہ لفظ ایاک ہے نا، عربی زبان میں، ثقافت میں، کلچر میں، تہذیب میں، تمدن میں، گرامر میں، نحو میں، صرف میں، یہ لفظ تب بولا جاتا ہے جب کسی بندے کو ایسے خطرے سے بچانا ہو جو موت جیسا خطرہ ہو۔ ایاک اسلوب تحذیر کا ہے، میرے پیغمبر نے کہا ایاک والعنف، عائشہ اپنے آپ کو سختی سے اس طرح دور کر جس طرح کوئی موت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، ایاک والعنف۔ اور یاد رکھ ان اللہ رفیق، تیرا رب نرم ہے، یحب الرفق، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، ویؤتی علی الرفق، وہ نرمی پر وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، ما لا یؤتی علی العنف، جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، ولا یؤتی علی ما صفا، اور اللہ نرمی کے علاوہ بھی کبھی وہ چیزیں عطا نہیں کرتا جو نرمی پر اللہ وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ ہم سختی کے ساتھ اپنی خوش اخلاقی کو، حسن خلق کو، ہم برے خلق بنانے پہ آج جو کیفیت ہم مسلمانوں کی، ہم سب لوگ اس پر شاید اگر تبصرہ کیے کریں، ہم انالیسس کریں تو بات اتنی واضح نہیں جتنے ہمارے ذہنوں میں ہمارے مشاہدات موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم ان صفوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جو بندہ ہمارے ٹخنے سے ٹخنا جوڑ کے ہمارے ساتھ رکوع کرتا ہے، ہمارے ساتھ سجدہ کرتا ہے، ہماری آواز سے آواز ملا کے آمین کہتا ہے، وہ ہمیں ایک مہینہ بھی ان صفوں میں نظر نہ آئے تو ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا، تڑپ نہیں پیدا ہوتی، میرا بھائی آج وہ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمارے اخلاق کی یہ کیفیت ہے، ہمارے اخلاق کا یہ لیول ہے۔ کیا اسلام نے یہی اخلاق ہمیں دیا؟ کیا ہمارا قرآن، ہمارا نبی یہ اخلاق ہمیں سکھاتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث، انسان دھنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غلام یہودی یخطب النبی، بچہ ہے، نہ آپ کی برادری کا، نہ آپ کے اسٹیٹس کا، نہ آپ کا ہمسایہ، نہ آپ کا پڑوسی، نہ آپ کا کاروباری پارٹنر، کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں. وہ بندہ، وہی بندہ، وہ بچہ، ایک ہوتا ہے نا بڑا، دیکھتے بیمار ہو جائے نا، ہم سب سے دیکھتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے پتہ لینے چلے جاتے ہیں، بھائی تعلق کیسا ہے پتہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، کاروباری ریلیشن شپ پتہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. بڑا ہے کل کو کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوا تھا، آپ میری تیمارداری کے لیے، بیمار کسی کے لیے، حال پوچھنے کے لیے نہیں ہے. 100 باتیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹا سا کھانا غلام یہودی یخدم النبی، مسند احمد بن حنبل میں لفظ ہے ناولہ وضوءا ووضع نعلیہ، وہ میرے نبی کے جوتے سیدھے کرتا تھا، میرے نبی کے وضو کا پانی رکھتا تھا. وہ بچہ بیمار ہو گیا، آپ کو نظر نہیں آیا؟ صحابہ کو کہا وہ بچہ مجھے نظر نہیں آیا، یہودیوں کا بچہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کا ایڈریس پوچھا، اس کے گھر پہ چلے گئے، جا کے کنڈی کھٹکھٹائی، صحیح بخاری کی حدیث. باپ نے آ کے کنڈی کھولی، باپ یہودی جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح اللہ کے پیغمبر کو جانتے ہیں جس طرح آپ سگے بیٹے کو بندہ پہچانتا ہے. ہزاروں بچے کھیلتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ میرا لفظ جگر کون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کون ہے، ہم پہچان. اس طرح وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں. اب یہودی نے جب کنڈی کھولی ہوگی، جب دروازہ کھولا ہوگا، اس کی آنکھیں سامنے اللہ کے پیغمبر پہ پڑی ہوگی، اس کے جسم پہ کیا بیتی ہوگی کہ نبیوں کے امام، معراج کے مہمان، آخری نبی، امام اعظم، پیر اعظم، رحمت اعظم، رہنما اعظم، مقتدی اعظم، پیشوا اعظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء میرے دروازے پہ کھڑے، حیران رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیسا آنا ہوگا؟ کہا تیرا بیٹا بیمار ہے، اس کا پتہ لینے کے لیے. یہ ہے اخلاق جو پیغمبر ہمیں سکھا کے گئے. کنڈی کھول اندر لے گیا، زبان گونگی ہو گئی، ہوش حواس ساکت و جامد ہو گئے، دل و دماغ، قلب و جگر، فہم و فکر کام نہیں کر رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میرے گھر میں میرا بچہ بیمار، مسلمانوں کے نبی پتہ لینے کے لیے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقعد عند راسہ، بچے کے سر کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے کہا بیٹا بیمار ہے؟ کہا ہاں بیمار. کہا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جائے. باپ کی طرف دیکھا، باپ کی ہمت نہیں تھی کہ بیٹے کو روکتا. کہا اتی ابا القاسم، یہ اخلاق ہے جو دنیا کو ہمارے قریب کرے گا. اتی ابا القاسم یہودی لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا یہودا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سب سے خطرناک، سب سے سخت دشمن تمہارا یہودی ہے اس دھرتی پر، اس کائنات میں، اس قرۂ ارض کا سب سے سخت دشمن. اس کے باوجود اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ بیٹا بات نہ ماننا، ہمارا دین اور ہے، ان کا دین اور ہے. کیوں؟ میرے نبی کا اخلاق. ہمارا اخلاق لوگوں کو ہمارے قریب کرے گا، ہمارا اخلاق لوگوں کو ہمارے پاس لے کے آئے گا، ہماری دعوت کو قبول کروائے گا، ہمارے نظریات کو قبول کروائے گا. عقیدہ توحید کا سبق اور روح لوگوں کے دل میں ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے برتاؤ، ہمارے طریقے، ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا خوش، یہ چیزیں لوگوں کے دل میں ہماری دعوت اتارے. جائزہ لیں اپنے آپ، کسی کو دوسرے کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں اخلاق کے کس درجے پر ہوں. میں اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحیح بخاری کی حدیث 6128 6128. آپ بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے. فقام عربی، ایک بدو عربی. اچھا عربی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں عربی عربی، زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہن میں آتا پینڈو. پینڈو نہیں، یہ پینڈو تو بہت اوپر کا اسٹیٹس ہے، بہت اوپر کا در. اس سے بھی کیا گزرا نیچے. کوئی آپ کبھی گاڑی میں جا رہے ہو، گاڑی رکتی ہے، ایک آدمی گاڑی میں سوار ہوتا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، عجیب سا اس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا پکڑا ہوتا ہے، جوتے اس کے ٹوٹے ہوتے ہیں، سر پہ عجیب سی پگڑی بندی ہوتی ہے، مونچھیں اس کی بے ڈنگی ہوتی ہے. یہ جو تصور ہے یہ عربی سے کچھ تصور میچ کرتا ہے. یعنی کچھ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجر، یہ قرآن کا تفسیر ہے. کچھ تہذیب کا پتہ نہیں، تعلیم کا پتہ نہیں، شناسائی نہیں ہے، تعلیم سے کچھ بھی نہیں. یہ آتا ہے مسجد میں آیا، آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی سواری کو کھڑا کیا، اپنی چادر اٹھائی، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. پیشاب کس مسجد میں؟ جس کے خطیب امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس مسجد میں؟ جس میں جبریل امین اسٹوڈنٹ طالب علم بن کے سائے بن کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ مل احسان، مل اسلام، مل ایمان، مجھے بتائیے احسان کسے ہے؟ اس مسجد میں جس مسجد میں ابو بکر، عمر، عثمان کی پیشانی سجدے کرتی ہے، رب کے سامنے جھکتی، اس مسجد. سوچئے ہم جیسا ہوتا کیا کرتا، ہماری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے. بچہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، فسار الیہ الناس لیقعوا بہ، لوگ دوڑے ہیں، انسان ہوتا ہے، نفسیات سائیکی ایک جیسی ہوتی، دوڑے ہیں، چھوڑیں گے نہیں اس کو، لیکن میرے نبی نے کہا رک جاؤ، کوئی بندہ آگے نہیں جائے گا، لا تضربوہ، پیشاب کرنے دو اسے، پیشاب کی تکلیف نہ مبتلا کرنا، کرنے دو کوئی بات نہیں۔ جب اسے پیشاب اس نے کر لیا، اس نے طہارت جو اس نے کرنی تھی کر لی، میرے نبی نے اسے بلایا، ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ جا کے پانی کا ایک بالٹا لے کے آؤ، سجلا من ماء، ایک روایت میں لفظ ذنوبا من ماء، پانی کا ایک بالٹا لے کے آؤ اور اس پہ لا کے بہا دو، اس جگہ کو پاک کر دو۔ اسے اپنے پاس بٹھا کے کہا ذرا میرے قریب ہو، وہ قریب ہوا، کہا انا ھذا المسجد، او بھائی یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، لا یسوغ فیھا البول، اس میں پیشاب نہیں کرتے، والقذر، اس میں گندگی نہیں ڈالتے۔ ابن ماجہ کی 9529 نمبر حدیث یہی ہے، اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ آپ نے اسے یہ بھی کہا لا یعلم، آپ نے کوئی سرزنش نہیں کی، ولا یسب، آپ نے اسے گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، ولم یضرب، آپ نے اسے مارا نہیں۔ اس انداز سے سمجھایا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، یا اللہ ان پر رحم کرنا، مجھ پر رحم کرنا اور کسی پر رحم ہی نہ کرنا۔ یہ تھا اخلاق، دل میں بات اتر گئی۔ وہ کسی کالج کا پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھا ہوا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوا، کسی ادارے میں نہیں پڑھا ہوا، کچھ بھی نہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ مہذب نہیں ہے، وہ کسی دیہات میں، لیکن اخلاق کی زبان اسے بھی سمجھ آتی ہے، اخلاق اس کے دل میں اترا ہے۔ ہماری باتیں لوگوں کے دل میں کیوں نہیں؟ لوگ جب ہماری جملے ہمارے سنتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں ہمارے کریکٹر کو تولتے ہیں، ہمارا کردار تولتے ہیں، ہماری اخلاق، ہمارا اخلاق، اس کو وہ چیک کرتے ہیں۔ یہ رمضان تربیت کا، جب میرے نبی نے روزے کی فضیلت بتائی تو ساتھ ہی اخلاق کا سبق بھی دے دیا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ حدیث قدسی مسلم کی 1163 نمبر، روزے کی فضیلت بتائی، کہا روزے کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ انہ، سارے کے سارے کل عمل یعمل له الا الصوم فانه لی، روزہ میرے لیے ہے۔ یہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بھائی عبادت تو ساری اللہ کے لیے ہے نا، نماز، ان صلاتی، قربانی و نسکی، مرنا و محیا، زندگی و محیا، مرنا و مماتی للہ، سب اللہ کے لیے۔ پھر روزے کو کیوں کہا یہ میرا ہے؟ اس کو آپ سمجھیں، ایک تھانے میں ایس ایچ او جاتا ہے، سب انسپیکٹر اے ایس آئی جاتا ہے، ایک ملزم کو اریسٹ کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاتے ہیں، تھانے میں لے آتے ہیں، نیچے بٹھا دیتے ہیں، چند لمحوں کے بعد ایم پی اے، ایم این اے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبر کا فون آتا ہے، یہ بندہ جس کو گرفتار کر کے لائے ہو یہ میرا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، ایس ایچ او آتا ہے، ملزم کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھاتا ہے، اس کی ہتھکڑی کھول دیتا ہے، کہتا ہے جی وہ بات کرے۔ یہ اب نیچے سے اوپر آ گیا، ہتھکڑی کھل گئی، ملزم سے مہمان بن گیا، کیوں؟ ایک دنیا دار نے کہا ہے یہ میرا ہے۔ اگر رب کہے کہ روزہ میرا ہے تو پھر اس کا مرتبہ کیا بنے گا، اس کا مقام کیا بنے گا؟ اسے کہتے ہیں اسلامی اضافت تشریفی، کسی کو مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لینا۔ ساری مسجدیں اللہ کی، لیکن کعبہ اللہ کو کہا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ساری اونٹنیاں اللہ کی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ روزے کو کہا ساری عبادتیں اللہ کی ہیں، روزے کو کہا یہ میرا ہے، اور ساتھ ہی کہا جس نے روزہ رکھا ہو اگر فإن صابہ أحد أو قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، اگر کوئی بندہ اسے گالی دے، اسے کوئی تنگ کرے، وہ جواباً برائی نہ کرے بلکہ کہے بھائی انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ روزے دار کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اخلاق پر ہماری تربیت کرتا ہے۔ اب کافروں کو دیکھ، لوگ برطانیہ سے آنے والے، لوگ انگلینڈ سے آنے والے، برطانیہ سے آنے والے، یورپ سے آنے والے بتاتے ہیں بھائی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اخلاق، ان کے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں۔ ادھر پاکستانیوں کے اخلاق، ان کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ بھائی واقعتاً سچ ہے، انہیں اجر نہیں ملے گا ان کے اخلاق کا، لیکن سوچیں سے لاہور میں چلے جائیں، آپ لاہور کے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ہاسپٹل نظر آتا ہے گنگا رام، کس کا بنایا ہوا ہے؟ ہندوؤں کا۔ گلاب دیوی، لیڈی ولی نگر، یہ سرکاری ہاسپٹل نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے اس میں علاج ہو رہے، کون بنوا کے دے گے؟ پنجاب میں نکل جائیں وکٹوریا آپ کو نظر آئے گا، کون بنا کے دے گے؟ ملکہ وکٹوریا۔ یہ سارے ہم مسلمان تو پتہ لینے کے لیے، بیمار کرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے نہیں جاتے۔ ہمارے نبی کی حدیثیں ہم نے لوگوں کی، ہم سحر افطاری کر رہے ہوتے ہیں، افطاری میں ہمارے بڑے ہوئے سموسے، ہمارا پھل، ہمارا فروٹ، ہمارے کوڑا دان میں، کوڑے کی ٹوکریوں میں، باسکوں میں، ڈسٹ بن میں پڑا کل سڑ رہا ہوتا ہے، لیکن پڑوس میں ہمارے ایسے گھر ہوتے ہیں جن کو افطاری کے لیے پانی کے گھونٹ کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیا نبی کا یہ سبق ہمیں یاد نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
ایک دن کسی نے ایک بات رکھ دی اللہ کے نبی، ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، حدیث نمبر 119 اور 113 امام بخاری کے سامنے، ان فلانا، تو اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، تذکر من صیامہا و قیامہا، رات کو نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن ایک بات ہے غیر انہا توذی جیرانہا بلسانہا، اب اس کا اخلاق اچھا نہیں، ہمسایوں سے اخلاق اچھا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی النار، اللہ کو نہ اس کے روزے کی پرواہ، اللہ کو نہ اس کی رات کی تہجد کی پرواہ، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک اور بندہ بولا ہمارے محلے میں بھی ایک عورت رہتی ہے، ادب المفرد حدیث نمبر 119 امام بخاری کی کتاب، ہمارے محلے میں بھی ایک عورت رہتی ہے، وہ نہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، رات کی نفل نمازیں، نہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے، تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے، لیکن ایک بات ہے اس کا اخلاق بڑا مثالی، اخلاق بڑا زبردست ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے۔ یہ اخلاق نہیں، صرف دنیا نہیں، دنیا کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا ہے، آخرت میں جنت میں درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2004، سب سے قریب جنت میں میرے وہ پہنچے گا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا چلا جائے۔ تو آج کے اس نشست کا، اس درس کا، یہ ساری حدیثیں سامنے رکھنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عائشہ کو کہتے ہیں، جو سبق دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مقصد ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، وہی اخلاق جو ہمارے پیغمبر کا تھا، جو ہمیں پیغمبر سے ملا، جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال کیا ہے کسی نے وطروں میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے، حدیث سے واضح ہے، واللہ اعلم بالصواب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث آتی ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں قنوت نازلہ اور قنوت وطر جب دونوں کرتے، وطروں کے بعد کرتے، ہاتھ اٹھا کے کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قنوت نازلہ کیا کرتے تھے وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرتے تھے۔ قنوت وطر کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء، نماز استسقاء کی دعا کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نماز استسقاء کی دعا میں۔ تو اس سے وطروں کے جو دعائے قنوت ہے، قنوت وطر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ نہ اٹھانے کی دلیل ملتی ہے، نہیں اٹھانے چاہیے، یہ بہتر ہے۔ فرض نماز کے بعد اذکار کی بجائے اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے، امام سے پہل کرنا، امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے، جو بندہ امام سے نماز میں پہل کرتا ہے، صفوں میں پاؤں سے پاؤں نہ ملانا کہتا ہے، سخت تاکیدی سنت کی خلاف کرتی ہے۔ مشکات المصابیح میں بہت خوبصورت حدیثیں جمع کی ہیں، امام ترمذی وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، پھر ہم میں سے کہاں یا تک احدنا من کی بہ بمن کی بھی وقت، ہم میں سے ایک بندہ دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا دیتا، قدم کے ساتھ قدم ملا دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث، ایک آدمی کو دیکھا وہ صف سے تھوڑا سا آگے کو نکلا ہوا تھا، اس کا سینہ، نعمان بن بشیر راوی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا، فرمایا سیدھے ہونا شروع ہو جائے، اگر سیدھے نہیں ہوگے فتح طالب قلوبکم، تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں گے۔ یہ بڑا تاکیدی حکم ہے جو بد نصیبی سے ہماری مسجدوں میں کم ہوتا ہے۔ پورا قدم ملانا چاہیے، قدم کا لفظ ایڑی سے لے کے آگے والی انگلیوں تک بولا جاتا ہے۔ اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے، فرض نماز کے اذکار کے بعد مسنون اذکار کیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ مسنون اذکار کا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، پھر سورۃ فلق ناس ان کو پڑھنا آیت الکرسی کے ساتھ، پھر اللہ انت السلام و ربی آئینی، یہ طریقہ تھا۔ اسی طریقے میں خیر ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اکثر بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدر و بکر انہوں نے والدہ دعا کی تھی اور بے ناز ہے کیسی؟ جی دو باتیں انہوں نے بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ لوگ اسٹیج پر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کی اولاد نہیں تھی، یہ بات درست نہیں لگتی۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو البرقات نجم الدین عمر بن علی الناصفی، امام ناصفی کے نام سے محدث، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محدثین کے اوپر، کتاب کا نام ہے القنط
نقطوں والے کاف کے ساتھ، فی ذکری علماء سمرقند، 882 صفحوں پر یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے۔ اس کتاب کو دیکھا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے حدیثیں جمع کی، کافی زیادہ حدیثیں ان کی اس سند سے ہیں۔ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماعیل البخاری، امام بخاری کے بیٹے سے انہوں نے روایت کی، اور محدثین نے ان سندوں کو، ان روایتوں کو، اس کتاب کو قبول کیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اس سے بڑی اولاد، اس سے زائد اولاد، اس کی وضاحت سراحت نہیں۔ یہ ابو البرکات نجم الدین امام نصفی سن 467 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 536 ہجری میں فوت ہوئے۔ نجم الدین ابو البرکات امام نصفی، کتاب کا نام القند فی ذکر علماء سمرقند۔ دوسری بات کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری کی بنائی چلی گئی تھی، اس میں دو راوی، اس واقعے کو جو بیان کرنے والے دو بندے ایسے ہیں۔ یہ واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ ان کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو سیکرٹری تھے، جو لکھتے تھے، کاتب تھے، ان کے حوالے سے ان سے نیچے دو راوی ایسے ہیں، ان دونوں راوی وہی دو ہر جگہ پہ ہیں، ان دونوں کی نہ تو آپس میں ملاقات ثابت ہے اور وہ حافظے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ یہ بات ثابت نہیں کہ امام بخاری نابینا تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کی والدہ کو خواب نظر آیا